بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ خلفائے راشدین کا مقام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار پاک علیہم رضوان کا مقام اور ان کی عظمت دل سے ماننا اور جاننا ہر ایمان والے پر ضروری ہے۔ تاجدار اہل سنت، تاجدار بریلی، امام و عشق و محبت اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت پاک ان کے دیوانے بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ سورہ فتح کی آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور ان کے جو ساتھ والے ہیں، ان کے صحابہ، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، ان کی یہ شان ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی علامت، یہ سجدوں کے نشان جو ہیں ان کی خاص علامتیں ہیں۔ میرے محترم عاشقان رسول، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ جو ترتیب خلفائے راشدین کی خلافت میں ہے وہی ترتیب افضلیت کی ہے، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں تو آپ کا نمبر بھی پہلا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم دوسرے خلیفہ ہیں تو آپ کا نمبر بھی امت میں دوسرا ہے، حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہیں تو امت میں آپ کا نمبر بھی تیسرا ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلافت میں چوتھے نمبر پر ہے تو آپ کا نمبر بھی چوتھا ہے۔ اور یاد رکھو یہ اہل سنت و جماعت چار یاروں کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہماری محافل میں، ہمارے جلسوں میں، ہمارے اجتماعات میں محبت و پیار کے جہاں نعرے لگتے ہیں تو وہاں پر نعرہ تحقیق بھی لگتا ہے، یعنی نعرہ تحقیق حق چار یار۔ الحمدللہ یہ ہمارا ایک طریقہ ہے اور اسی عقیدے پر بے شمار حوالہ جات ہیں۔ سیدی اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی اس پر بڑی مفصل کتاب لکھی ہے، مطلع القمرین، یعنی افضلیت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے، مطالعہ کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اس میں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے افضلیت ہونے پر رضی اللہ تعالی عنہما دلائل کے انبار لگائے ہیں، قرآن و سنت سے، اجماع امت سے، بزرگان دین سلف و خلف سے دلائل کے انبار لگائے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور اس امت میں افضل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کشف الغمہ سراج الامہ امام الائمہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مشہور و معروف علم الکلام کی کتاب الفقہ الاکبر شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد
افضل ترین جو ہستی ہے ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، پھر ان کے بعد عثمان غنی ہیں، پھر ان کے بعد حضرت مولا علی ہیں، اور پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ میں جو باقی صحابہ ہیں سیدی اعلی حضرت نے اعتقاد الاحباب شریف میں بھی اور مطلع القمرین میں بھی دونوں کتابوں میں اعلی حضرت فرماتے پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی صحابہ بچ گئے 10 صحابہ جن کو ایک ہی وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، ان عظمتوں والے شانوں والے صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. تو 4 یہ، اس کے بعد جو 6 بقیہ بچتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ ہے. سبحان اللہ، قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. اور یہ تعلیمات جو آپ نے عطا فرمائی صحابہ نے لی، آگے تابعین تبع تابعین نے لی، اور آگے چلتے چلتے یہ تعلیمات بزرگان دین کے ذریعے آج ہم تک پہنچی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو اس ہندوستان کو پاک کرنے والی ہستی نقش بندیوں کے عظیم پیشوا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف سے آپ کو پیش کرتا ہوں حوالہ. حضرت سیدنا مجدد الف ثانی مکتوبات دفتر سوئم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب افضلیت کی ہے خلفائے راشدین کے اندر. جو پہلے نمبر پر خلیفہ ہیں وہی افضلیت میں بھی پہلے نمبر پر ہے. یعنی جس انداز میں ان کو خلافت ملی ہے اسی انداز میں ان کی فضیلت ہے. اور یہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، عقیدہ ہے. وہ علامہ ابن حجر اسقلانی ہو، امام قسطلانی ہو، یا جتنے بڑے بڑے ہمارے بزرگ ہیں، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت مصطفیٰ میں افضل کون ہے. آئیے سنیے، مکتوبات ربانی میں مجدد الف ثانی فرماتے افضل البشر بعد پیغمبران صلوات اللہ تعالی و تسلیماتہ سبحانہ و تعالی علیہ مجمعین حضرت صدیق است رضی اللہ تعالی عنہ بعد از حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں افضل ترین ہستی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، حضور کی بارگاہ میں جب بھی ان عظمتوں والی ہستیوں کا ذکر خیر کیا گیا، یا حضور نے نام لیا اور صحابہ کا نام لیا، بیچ میں سیدنا ابو بکر صدیق کا نام تھا، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے نام سے پہلے حضور نے کسی کا نام لیا ہو. سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لیا. آئیے سنیے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے. امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں یہ حدیث نقل فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کی شان بیان فرمائی کہ کامل ایمان والا مومن کون ہے. حضور فرماتے لا یجتمع حب ہؤلاء اربع، فرمایا ان 4 بندوں کی محبت کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. کہاں ہوتی ہے؟ الا فی قلب مؤمن، سوائے مومن کے دل کے. ایک مومن ہے کہ جن کے دل میں ان 4 کی محبت ہے، اور وہ 4 کون ہیں؟ حضور کی زبان حق ترجمان سے ارشاد ہوا ابو بکر و عمر و عثمان و علی علیہم رضوان. فرمایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، سیدنا عمر پاک ہے، سیدنا عثمان غنی ہے، اور سیدنا مولا علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. سبحان اللہ. قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی پاک اس حدیث کے خود راوی ہے.
آپ فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر، اللہ پاک ابو بکر پر رحم فرمائے، زوجانی ابنتہ، انہوں نے اپنی پیاری لاڈلی بیٹی بی بی عائشہ کا نکاح میرے ساتھ کیا ہے، وحملانی الی دار الحجرہ، اور مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے ہجرت کروائی ہے، وآتک بلالا من مالہ، اور اپنے مال سے میرے عاشق حضرت بلال کو آزاد کروایا ہے۔ رحم اللہ عمر، دیکھیں کیسی ترتیب ہے، پہلے حضور نے ابو بکر صدیق کا نام پاک لیا رضی اللہ تعالی، اس کے بعد عمر کا ذکر خیر آیا، فرمایا اللہ پاک عمر پر رحم فرمائے، یقول الحق وان کان مرا، فرمایا یہ حق ہی بولتے ہیں اگرچہ کسی کو برا لگے، کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، بھلے نقصان اٹھانا پڑے، لیکن یہ حق کبھی نہیں چھوڑتے، حق کو نہیں چھوڑتے بلکہ حق بیان کرتے ہیں۔ اور فرمایا رحم اللہ عثمان، اور اللہ پاک عثمان پر رحم فرمائے، تستحییہ الملائکہ، یہ عثمان وہ ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ رحم اللہ علی، اللہ پاک علی پر رحم فرمائے، اور پھر حضرت مولا علی کو حضور نے دعا دی، اللہم ادر الحق معہو حیث دار، یا اللہ حق کو ادھر کر دے جدھر علی ہے، جدھر مولا علی ہے حق کو بھی ادھر فرما دے۔ سبحان اللہ، ترتیب دیکھیں، میرے آقا کی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس زبان پاک سے پہلے نام نکلا ابو بکر کا، پھر نکلا عمر پاک کا، پھر نکلا عثمان غنی کا، اور اس کے بعد نام نکلا مولا علی کا، اور یہی ترتیب پاک افضلیت کی ہے۔ حضرت سفینہ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ امام حاکم نے المستدرک کے اندر یہ حدیث کو نقل فرمایا، جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی نیو رکھی، بنیاد رکھی، تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سب سے پہلے جو پتھر تھا حضور نے اپنے دست اقدس سے بنیاد کے اندر رکھا۔ ثم جاء صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحجر، پھر حضرت ابو بکر صدیق اپنا پتھر لائے، حضور کے پیچھے رکھ دیا، فوادہ اس پتھر کو رکھ دیا۔ ثم جاء عمر بحجر، اور حضرت عمر پھر اپنا پتھر لے کر آئے، فوادہ انہوں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے پتھر رکھ دیا۔ ثم جاء عثمان بحجر، پھر حضرت عثمان غنی اپنا پتھر لے کر آئے۔ مسجد بھی وہ جس میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر کا ثواب ہے۔ میرے حضور کی مسجد پاک، فرماتے پتھر رکھ دیا۔ اچھا، یہاں پر 3 کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے اس وقت حضرت مولا علی موقع پر موجود نہ ہو۔ حضور نے یہ تینوں پتھر جب دیکھے، اپنے پتھر کے بعد فرمایا ہؤلاء ولاء الامر من بعدہ، اور دوسرے خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی شافعی کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے ہؤلاء خلفاء من بعدی، فرمایا جس ترتیب سے انہوں نے پتھر رکھے ہیں میرے بعد اسی طرح ان کو خلافت ملے گی، یہی خلافت ہے۔ پہلے ابو بکر، بعد میں عمر، بعد میں عثمان غنی، سبحان اللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ رب کو جو منظور تھا وہی تھا، جو میرے محبوب کی بارگاہ میں مقبول تھا وہی تھا، جو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا یہ اسی کے مطابق تھا۔ لہذا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، اب حضرت عمر کا دوجا نمبر، عثمان غنی کا تیجا نمبر، اور مولا علی کا چوتھا نمبر، یہ عقیدہ کہیں بنایا نہیں گیا، یہ مصطفیٰ کریم مدینے والی سرکار نے سمجھایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنیے، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ابو بکر صدیق کا، تو ہمیشہ ابو بکر صدیق کا ذکر سب سے پہلے فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ حدیثیں جو مطالعہ کریں حدیثوں کا انہیں پتہ چلے گا،
حضور فرماتے دخلتو انا و ابو بکر و عمر، میں داخل ہوا، ابو بکر اور عمر آئے، خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں نکلا اور میرے ساتھ ہی ابو بکر اور عمر نکلے۔ کبھی حضور کی زبان سے ایسا نہیں ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لینا ہو اور آپ کے نام سے پہلے کوئی اور نام لے لیا ہو، حالانکہ یہ تو ایک عام سی بات تھی۔ آپ جانتے ہیں ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ بکر سے بھی ہے، یعنی ہر چیز کی ابتدا کو کہتے ہیں، جیسے کوئی کماری لڑکی ہوتی اسے باقرہ کہتے ہیں، یعنی وہ ابتدا میں ہے، اسے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اب سیدنا ابو بکر صدیق کے تو کوئی بیٹے بکر نامی ہے نہیں، جب بیٹا نہ ہو کنیت اس پر ہو تو پھر ابو کا معنی تو زو، اب زو کا ترجمہ کیا ہے؟ بکر، زو بکر یعنی اولیت والے، پہلے والے، سبحان اللہ، اسلام لانے میں پہلے ہیں، ایمان لانے میں پہلے ہیں، اور معراج میں تصدیق کرنے میں بھی پہلے ہیں۔ ابو جہل نہیں بھاگا گیا تھا معراج کی صبح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دولت خانہ پر، اور جا کے کہنے لگا جانتے ہو آپ کے محبوب، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ آپ نے شاہ فرمایا کیا کہا ہے؟ عجیب کہتے ہیں کہ راتوں رات تھوڑے سے لمحے میں یہاں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس گیا ہوں، بیت المقدس سے واپس بھی آ گیا ہوں، اور رات کے چند لمحوں کے اندر حضور نے فرمایا اگر محبوب نے فرمایا تو ایسے ہی ہے، اسی سے آپ کا لقب پڑا صدیق، تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ میرے محبوب کی زبان حق ترجمان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی جو سرٹیفکیٹ دیے ہیں، کیا کمال دیے ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے دیے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، خلفائے راشدین کی شان و عظمت بیان کی جا رہی اس حدیث میں، امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نقل فرمایا، صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى بِئْرِ عَرِيس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیر عریس پر تشریف فرماتے، حضور منڈیل پر بیٹھے تھے اور آپ نے اپنے قدمین شریفین کنویں کے اندر لٹکائے ہوئے تھے، منڈیل پر بیٹھے ہوئے ہیں، انداز پاک دیکھیں کیسا خوبصورت ہے۔ وَكَشَفَ عَنْ سَاقِهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ، فرماتے اور حضور نے اپنی جو پنڈلی شریف تھی اس سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور پنڈلی جگمگ جگمگ کر رہی تھی، روشن روشن پنڈلی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں دروازے پر بیٹھ گیا، میں جب دروازے پر گیا جا کر بیٹھ گیا، فجاء ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق آئے، فدافع الباب، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، فقلت من هذا، میں نے پوچھا کون ہیں آپ؟ آگے جواب آیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا علی رسلک، یہیں پر اب ٹھہریے، میں حضور سے پوچھ کے آتا ہوں۔ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں نے کہا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا غلام صادق عاشق اکبر صدیق اکبر حاضر ہوا آپ کی خدمت میں، اجازت چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، ان کو آنے کی اجازت بھی دے دو، خالی اجازت نہیں دینا، ان کو بتا دو رب نے تجھے جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق آ گئے، میں نے جا کر ان کو بتایا، فجالس عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی دائیں جانب بیٹھ گئے اور اسی طرح بیٹھے جیسے اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، فَإِذَا انسان يُحَرِّكُ الْبَابَ، کوئی اور شخصیت آئی، انہوں نے دروازے کو کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا من ھذا، آگے سے جواب آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے حضور سے جا کے عرض کی یا رسول اللہ ھذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو اور ان کو اجازت دے دو کہ تم بھی جنتی ہو اور آ جاؤ۔ اب حضرت سیدنا عمر پاک آئے،
فجالس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یسارہ، اور حضور کی دائیں جانب دل والی جانب بیٹھ گئے. سبحان اللہ. فجاء انسان یحرک الباب، ایک اور شخص آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے پوچھا من ھذا، آگے جواب آیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے کہا علی رسلک، ادھر ہی ٹھہریے. فجئت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت، حضور کی بارگاہ میں نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا عثمان یستأذن، وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں. حضور نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، انہیں بھی اجازت دے دو اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. ترتیب دیکھیں، پہلے ابو بکر، پھر عمر پاک، پھر عثمان غنی علیہم رضوان. ان کا ذکر خیر حدیث میں کس ترتیب سے آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. آؤ آج میں ایک بڑی مزیدار حدیث سنانے لگوں آپ کو، سنیں گے سنیں مزہ آ جائے گا. امام نعیم بن حماد رحمت اللہ تعالی علیہ بہت مشہور و معروف زبردست قسم کے امام ہے. امام مروزی کے نام سے بھی مشہور ہے. امام نعیم بن حماد مروزی، ان کی کتاب ہے کتاب الفتن، صفحہ نمبر 69 پر یہ حدیث پاک ہے. حضرت عمر بن لبید رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہے. اب فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترا بکرا من عرابی، حضور نے ایک اونٹ کا بچہ ایک دیہاتی سے خرید لیا. حدیث سنیے، مزہ لیجئے اور صحابہ کے مقام عقیدت کو سلام کیجئے. اللہ نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. فرماتے اونٹ کا بچہ حضور نے خریدا اور ادھار سودا ہو گیا. فَأَدْبَرَ الْأَعْرَابِي، وہ دیہاتی واپس چلا گیا اور آگے جا کے فَلَقِيَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت مولا علی سے ملاقات ہو گئی. حضرت علی نے پوچھا بھی رابی کدھر آئے تھے؟ انہوں نے عرض کی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کیا ہے، ایک اونٹ کا بچہ حضور کو بیچا ہے اور پیسے ادھار رکھ لیے ہیں. حضرت علی نے کمال بات کی، حقیقت میں مسئلہ کوئی اور پچھوانا چاہتے تھے اور حال ادھر سے کروا لیا. فرماتے دیکھو دیہاتی، ان قبض اللہ رسولہ، کہ حضور بھی تو انسان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، نبیوں کو پر بھی یہ وعدہ صادقانہ ہے. جب اللہ کے نبی وصال ظاہری فرما جائیں گے، دنیا سے پردہ کر جائیں گے، اور بالفرض تو نے پیسے نہ لیے ہوئے تو بتاؤ تم پیسے کس سے لوگے؟ مسئلہ تو ہے، بعد میں کس سے پیسے لوگے؟ وہ دیہاتی بڑا سادہ بندہ تھا، کہنے لگا گل تو ابھی ٹھیک ہے، علی پاک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ من لی بحق ان عطا علیک الموت، یا رسول اللہ اگر آپ دنیا سے پردہ فرما دے تو میرے حق کا کیا بنے گا، میرے پیسوں کا کیا بنے گا؟ میں نے آپ کو اونٹ دیا ہے، اس کو کون ذمہ دار ہے؟ اللہ 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 اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیہاتی پریشان مت ہو. قال ابو بکر صدیق لک بحقک، اگر مجھے تم نہ پاؤ تو اپنا حق ابو بکر صدیق سے لے لینا، کیونکہ حق اسی سے لیا جاتا ہے جو ولی ہوتا ہے. باپ پر قرضہ تو کون ادا کرتا ہے؟ اعلان کون کرتے ہیں؟ یا تو بیٹے کرتے ہیں یا بھائی کرتے ہیں. کوئی لڑکا مر جائے تو جو اس کا باپ کرتے اس کے چاچے بابے کرتے، جو اس کے ولی ہوتے ہیں وہی اعلان کرتے ہیں کہ بھئی کسی نے لینا دینا آگے ساڑھے کو لو لے لے ہو جائے ایجی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا، فرمایا کہ بھئی تم بعد میں آنا ابو بکر صدیق کے پاس. فادبر العرابی، وہ دیہاتی واپس چلا گیا، مولا علی سے ملا جا کر. مولا علی نے پوچھا بتاؤ ابھی کیا بنی؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیہاتی کہنے لگا حقی لا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، میرا حق ابو بکر صدیق کا ذمہ ہو گیا، ٹینشن نہیں ہے. فرمایا بات سنو یار، سیدنا ابو بکر صدیق بھی تو دنیا سے پردہ فرما سے، انہوں نے بھی آخر جانا ہے. اگر خدا نہ خواستہ تمہارے پیسے نہیں ملے اور تم لیٹ آئے ہو، ابو بکر صدیق پردہ کر گئے، تو بتاؤ حق کس سے لوگے؟ دوبارہ پوچھ کے آؤ. فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَمُوتُ،
بھائی مسئلہ بن گیا پھر کیا کرو گے؟ وہ دوبارہ گئے فرج العرابی، وہ دیہاتی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ ان مات ابو بکر فیلا من حقی، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق فوت ہو جائے تو پھر میں کس سے اپنا حق لوں گا؟ مجھے نام تو بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا الا عمر بن الخطاب، تو میں دیہاتی پریشانی ہو تیرے پہے ڈوب گئے نہیں، حضرت عمر کے پاس چلے جانا۔ حضور دیکھو کیسے خلافت کی ترتیب دے رہے ہیں، میرے بعد میرے تمام حقوق کا مالک ابو بکر صدیق ہے، وہ نہیں ہوں گے تو ان کے بعد عمر فاروق ہے۔ وہ دیہاتی دوبارہ گیا، حضرت مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت علی پاک نے اسے فرمایا ہاں دس بھائی، کہنے لگا حق الا عمر، میرا حق عمر کے پاس چلا گیا ہے۔ فرمایا بات سنی یار، حضرت عمر تو ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر حضرت عمر بھی پردہ فرما گئے پھر اس سے کسے حق لوگے اپنا؟ بھائی ذرا بتاؤ تو صحیح۔ وہ دوبارہ پھر گئے اور جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ اب بتائیے میں کس کے پاس جاؤں؟ اصل میں دیکھیں بظاہر پیسوں کا معاملہ حل ہو رہا تھا، لیکن بٹوین لائن حقیقت میں جو مسئلہ تھا وہ حضور مولا علی خلافت کا حل کروا رہے تھے، افضلیت کا مسئلہ حل کروا رہے تھے کہ حضور کے بعد کن کا نمبر ہے۔ یا رسول اللہ اگر عمر بھی اگر پردہ فرما جائے تو میں کس سے حق لوں گا؟ اللہ کیا رنگ ہے ہر صحابی رسول کے اپنے۔ اگر وہ صحابی رسول دیہاتی جاتے نا، ہمیں یہ حدیث کیسے ملتی مزیدار اتنی حدیث۔ خیر وہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا حق کا الا عثمان، اگر تمہیں عمر نہ ملے تو عثمان کے پاس چلے جانا۔ اب وہ واپس آگے انہوں نے نام بتایا کہ مجھے حضرت عثمان کی بارگاہ میں حضور نے بھیج دیا ہے۔ فرمایا ایک گیڑا اور لا، مسئلہ سارا حل ہو جائے۔ اگر حضرت عثمان نہ تجھے ملے اور دنیا سے پردہ فرما گئے تو بتاؤ تیرے پیسے کون دے گا؟ وہ گئے جا کے حضور کی بارگاہ میں یہی سوال عرض کیا یا رسول اللہ اگر عثمان پردہ فرما جائے فَإِلَا مَنْ حَقِّي، میں اپنا حق کس سے لوں گا؟ ہائے 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 ہائے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ میرے اعلیٰ حضرت بھی کیا بات ہے، امام عشق و محبت کی امام اہل سنت نچوڑ نکال کے رکھ دیتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے ہیں۔ فرماتے مانگا تو ایک طرح حضور نے، اچھا حضور کو بھی پتا تھا، اگلی حدیث سے آپ کو پتا چلے گا کون بھیج رہا ہے اور کس لیے بھیج رہا ہے، یہ بھی اللہ کے محبوب کو پتا تھا۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ حضرت فرماتے نا میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ در کہتے ہیں انتہائی قیمتی موتی کو، اور بے بہا بے شمار دیے۔ آگے عرض کرتا یا رسول اللہ ہون منو دسو حضرت عثمان پردہ کر گئے تو میں کسے حق لوں گا؟ آئے آئے آئے، حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، قال فإلى الذي أرسلك، حضور نے فرمایا اب تو نے کسی اور کے پاس نہیں جانا، جو تجھے بار بار میری بارگاہ میں بھیج رہا ہے اس سے پیسے لے لینا، جو میری بارگاہ میں بھیج رہا ہے۔ کہتے ہیں حضور کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، حضور تو دلوں کی جانتے ہیں اور کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، اور سوال کے پیچھے کون سا سوال ہے۔ حضور تو یہ بھی جانتے ہیں، خلافت کو بھی بیان کر دیا، افضلیت کو بھی بیان کر دیا۔ سبحان اللہ، میرے رب نے اپنے محبوب کو وہ علوم غیبیہ دیا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے ہو نہاں بھلا، جب تم سے خدا ہی نہ چھپا، تم پہ کروڑوں درود، تجھ سے تو خدا ہی نہ چھپا۔ سب سے جو غیب والی چیز ہے وہ رب کی ذات ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ سے تو رب کی ذات نہیں چھپی، آپ نے رب کا دیدار کر لیا ہے، اور غیب باقی کہاں رہ گئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے غور کیا کیسی زبردست حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کا میں بیان کر لگا، حضور تک بیان کیا آپ کو، اب صحابہ کی سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کو کس مرتبے پر رکھتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ہم جب کسی کے مرتبے بیان کرتے ہیں نا، حالانکہ حضور ہم میں جلوہ گر ہوتے تھے،
ہم میں تشریف فرما ہوتے تھے تو ہم سب سے پہلے جن کا نام ذکر کرتے تھے وہ ابو بکر صدیق ہے، ان کے بعد عمر پاک کا ہے، ان کے بعد عثمان غنی کا ہے۔ ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا، یہ ترتیب حضور ہی کے زمانے میں مشہور تھی کہ جب بھی کوئی بات آتی تو سب سے پہلے حضور کے بعد ذکر کن کا ہوتا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہاں تک کہ پیچھے بھی حدیث بیان کی تھی ہم نے آپ کے سامنے، حضرت مولا علی نے فرمایا، حضور نے مجھے حکم دیا، حضرت عباس کو حکم دیا، مرو ابو بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو آج مرض کی حالت میں اپنے بستر پاک پر ہوں، جاؤ انہیں کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور یہی بات مولا علی نے ارشاد فرمائی کہ ہم نے غور و فکر کیا، جب دیکھا ابو بکر صدیق کی شان کو تو ہم سمجھ گئے نماز سب سے اہم رکن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی کو ہمارے دین کے لیے چنا ہے اسی ہستی کو ہم نے اپنی دنیا کے لیے چن لیا۔ سبحان اللہ، ان چار یاروں کی کیا شان ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے؟ صحابہ کی شان بیان کریں، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شان بیان ہوئی ہے۔ یہ ترتیب، یہ چار یاروں کی ترتیب، یہی ترتیب مسلم ہے، یہی افضلیت کی ترتیب ہے۔ اور یہی یہ جو نعرے لگ رہے نا، کہیں اور سے نعرے لگ پڑے کہ فلاں کا پہلا نمبر، فلاں کا، نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کبھی بیان کیا، حضور نے تو یہی ترتیب بیان کی ہے۔ ابو بکر صدیق پہلے نمبر پر، عمر پاک دوسرے نمبر پر، عثمان غنی تیسرے نمبر پر، مولا علی چوتھے نمبر پر۔ سنیے حضرت مولا علی کی بات آتی، صحیح بخاری سے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ مولا علی کے بیٹے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بی بی فاطمہ کے علاوہ حضرت مولا علی پاک کی بی بی پاک تھی، ان کے بطن پاک سے ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت امام محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابا جان مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے جا کے عرض کی ابا جان ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے۔ فرمایا بیٹا بولو۔ عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا بیٹا یہ کوئی سوچنے والی بات ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بغیر سوچے مولا علی کی زبان پاک پر یہ نام نکلا۔ پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر پاک۔ اچھا، حضرت امام محمد فرماتے ہیں، محمد بن حنفیہ، کہ میرے دل میں بات آئی کہ میں تیسرا سوال کروں کہ کہیں حضرت عثمان غنی کا نام نہ لے لے میرے والد گرامی۔ میں نے ڈائریکٹ ہی پوچھ لیا جی اس کے بعد تو پھر آپ کا نمبر ہے نا؟ فرمایا اللہ اکبر، قربان جاؤ مولا علی کی شان پہ۔ آپ نے فرمایا میں تو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ حضور حضرت علی پاک خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور کے بعد جن کا پہلا نمبر ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، ان کے بعد عمر پاک ہے۔ بلکہ یہ بہت ساری سندوں سے حدیث پاک موجود ہے، آپ نے بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا تھا، فرمایا جس نے مجھے شیخین پر ترجیح دی، شیخین سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر پاک سے بڑا سمجھا، میں اسے مفتری کے سزا دوں گا۔ اس نے جھوٹ بولا ہے، اسے 80 کوڑے پڑیں گے، آئندہ میرا درہ اس کی پیٹھ پر پڑے گا جس نے مجھے ابو بکر صدیق عمر سے بڑا کہا، اوپر کیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح حدیث فرمائی، حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، حضرت جابر اس کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جنتیوں کے یہ مشائخ ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اتنی شان، اتنی اعلیٰ شان، کیا بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین و آسمان میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے بڑھ کے کوئی افضل ہی نہیں ہے الا سوائے نبیوں اور رسولوں کے، اتنی یہ شان والے ہیں۔ تو میرے محترم عاشقان رسول، یہ آج کا ہمارا عقیدہ نہیں، یہ صحابہ سے لے کر آج تک ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، اس کے بعد عمر فاروق کا، اس کے بعد عثمان غنی کا، اس کے بعد مولا علی کا۔ اور یہی عقیدہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث العظم نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا، اور یہی عقیدہ داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں
جن کی بدولت یہ ہندوستان پاکستان بنا، جن کی بدولت ہزاروں نے لاکھوں گھرانوں میں نور ایمان چمکا، جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں الحمدللہ علی احسان ہی۔ وہ بھی اپنی کتاب کشف المعجوب میں یہی ترتیب ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا، دوسرا نمبر عمر فاروق کا، تیسرا نمبر عثمان غنی کا، اور چوتھا نمبر مولا علی کا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔